اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 30 سے اسرار و رموز کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو بیان کریں، آج ہم فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ معلومات ہم چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ ایکسپلین کر دی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فرشتے ہے کیا؟ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہوئی ہے اور یہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین شکل بدل کے آتے تھے، بعض اوقات کبھی اصلی صورت میں آ جاتے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جناب جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے، اور یہ فرشتے جو ہیں عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، علامہ اسماعیل الحقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جنات کا 10واں حصہ ہے، اور جن اور انسان اگر اکٹھے کر دیے جائیں تو پھر یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ جنات، انسان، خشکی کے جانوروں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ سارے مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ بن جاتے ہیں، اور اگر یہ سب کو اکٹھا کیا جائے، یعنی کہ تمام مخلوق، جن، انسان، دریائی جانور، خشکی کے جانور، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو پھر جو ہے یہ آسمان کے پہلے جو پہلا آسمان ہے اس فرشتوں کا 10واں حصہ بنتا ہے، اور اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ یہ ترتیب اسی طرح جو ہے 7ویں آسمان تک چلتی جاتی ہے، اور پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، یعنی کہ جنوں کو اکٹھا کیا جائے، انسانوں کو اکٹھا کیا جائے، خشکی کے جانور، دریائی جانوروں کو، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان سے لے کے 7ویں تک سب کو اکٹھا کیا جائے تو جو کرسی کے فرشتے ہیں اس سے بہت کم ان کی تعداد ہے، اور یہ سب مل کر، یعنی کہ کرسی کے فرشتے اور دنیاوی جتنی مخلوقات ہیں سارے مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے جو فرشتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، تو ہر پردے پر اسی قدر فرشتے جو ہیں مالک کائنات نے تعینات کیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تمام فرشتے جو ہیں ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے قرآن مقدس میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی کہ اس کے لشکر کی تعداد مالک ہی جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے، کتنے اس کے فرشتے ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے، اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل الحقی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب جبریل امین کے ساتھ آسمانوں پہ گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہ ایک فرشتوں کی قطار دیکھی جو حد نگاہ تک تھی، اور معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا، حضور مجھے تو ان کا نہیں معلوم کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو روکا گیا، تو اس فرشتے نے کہا، جی حضور فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس فرشتے سے پوچھا، تو اس نے عرض کیا، حضور مجھے خبر نہیں ہے میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے دیکھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے جو فرشتے کی حقیقت ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی کہ ان کی عمر کتنی ہے، لیکن ہاں یہ انسان کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ چند قسم کے ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں بھی آ رہا ہے، کہ جیسے کہ ایک عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، دوسرا جو ہے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے فرشتے ہیں، تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور جناب اسرائیل ہیں، اور چوتھے جنت کے فرشتے ہیں جن کے داروغہ کا نام جو ہے وہ رضوان ہے، اور پانچویں جہنم کے فرشتے ہیں جن کے سردار کا نام مالک ہے، اور دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے۔ چھٹے وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں۔ ساتویں اعمال نامے لکھنے والے فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے،
8 وہ فرشتے ہیں جن کے سپرد دنیا کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پھر ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی پانی برسانے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بچے کو ماں کے پیٹ میں بچے کو روح ڈالنے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی تقدیر لکھنے والا ہے۔ اس طرح ان کی بہت ساری جو ہیں وہ قسمیں ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ اوپر تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ایک بیان نقل کیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو وہ اس طرح آواز دے، اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو کہتے ہیں جب اس طرح انسان کہے گا تو وہ فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں شکل بدل سکتے ہیں، تو یہ رجال الغیب جو ہیں کچھ یہ بھی ہیں جو بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت سارا الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اس کو، کہ رجال الغیب کیسے مدد کرتے ہیں اور فرشتے کیسے مدد کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ فرشتوں کی صفات جو ہیں وہ بھی کچھ بیان کی جائیں۔ فرشتوں کی سب سے پہلی بڑی صفت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ان کا واسطہ ہے، یعنی کہ وحی کا پیغام جو ہے وہ فرشتے لے کے آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ عبادت گزار رہتے ہیں، ساجد رہتے ہیں، عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور یہ گناہ سے مبرہ ہیں، معصوم ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب دیا ہوا ہے اور وہ معصوم ہیں کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں۔ اور ایک ان کی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر ہم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے حوالہ سے تفسیر کبیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے، اور یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ قرآن مقدس میں صراحتاً بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں یہ ان کی تعداد جو ہے یہ بڑی بہت زیادہ تعداد ہے، ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فرشتوں کے متعلق جو ہے ان کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل انشاءاللہ کوشش کریں گے فرداً تھوڑی تھوڑی بیان کریں، لیکن یہاں پہ صرف ہم نے یہ چاہا کہ ان کا تھوڑا سا تعارف ہم کرانا مقصود تھا، تو وہ ہم نے جو ہے وہ فرشتوں کا تعارف کروا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دوسرا پوائنٹ جو ہم نے عرض کیا وہ جناب آدم علیہ السلام کے متعلق تھا، کہ آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائیں، ان کے اسرار و رموز کچھ تھے وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا جب فرمانا چاہا تو جناب جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم جاؤ زمین کے اوپر اور 4 گوشوں سے سیاہ، سرخ، سفید، اطیب اور اخبث مٹی لے کے آؤ، نرم ہو، سخت ہو، پہاڑ کی ہر طرح کی مٹی لے کے آؤ۔ تو جب جناب جبریل امین مٹی لینے زمین پہ تشریف لائے تو زمین نے جناب جبریل امین سے عرض کیا، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے میرے ہاں بھیجا ہے کہ یہاں سے مٹی نہ اٹھانا، کیونکہ بادشاہ کے قرب میں اگرچہ بے شمار منافع ہے لیکن اس میں خطرے بھی بہت ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے جب یہ واسطہ سنا تو واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح پھر میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، تو آپ بھی اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد جناب اسرائیل کو مالک کائنات نے بھیجا، تو جناب اسرائیل نے جب مٹی اٹھانے کا ارادہ کیا تو مٹی نے واسطہ دیا کہ تجھے اس کے عزت و جلال کی قسم اگر تو مٹی اٹھائے گا تو یہ انسان جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر خون ریزیاں کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، جس کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، جس کا تو مجھے واسطہ دے کے کہہ رہی ہے تو اسی کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں کہ مجھے اس مالک نے بھیجا ہے، اگر میں مٹی نہیں اٹھاؤں گا تو پھر نافرمانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جناب اسرائیل نے پھر آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی اٹھائی وہ 4 گوشوں سے اٹھائی، اس میں سفید مٹی تھی، سیاہ تھی، سخت تھی، ہر طرح کی مٹی جو اٹھائی تو اٹھا کے جناب مال کے کائنات کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے اسرائیل، تو نے جو مٹی اٹھائی ہے تو اس نے تجھے کیا کہا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب جناب اسرائیل سے سوال کیا تو جناب اسرائیل نے عرض کیا، حضور یہ اے مالک و مولا، تمہارا فرمان علی شان، اے اللہ تیرا فرمان علی شان جو تھا اگر میں پورا نہ کرتا تو کہیں نافرمانوں میں نہ آ جاتا، اس لیے میں نے مٹی کو اٹھا لیا آپ کا فرمان سمجھتے ہوئے۔ تو مال کے کائنات نے فرمایا کہ پھر آج کے بعد آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی روح ارواح قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی آپ ہی کے سپرد ہے۔
تو یہاں پہ ایک حکمت جو ہے، اسرار و رموز جو ہیں روضۃ العلماء میں ہے کہ زمین نے جب شکایت کی کہ اے اللہ مٹی کو اٹھانے سے تو مجھ میں جو کمی واقعہ ہو گئی اس کو کیسے پورا کیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا مٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ مٹی تجھ میں واپس آئے گی، یعنی کہ جب انسان فوت ہو کے واپس تجھ میں آ جائے گا تو پھر ہوگا کیا، یہ پہلے سے زیادہ حسین ہو جائے گی، اس کو زیادہ خوشبو، اس میں زیادہ خوشبو آ جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جو مردے کو خوشبو لگاتے ہیں نا، عطر وغیرہ لگاتے ہیں، کفور لگاتے ہیں، مشک و عنبر لگا دیتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مردوں کو جو ہے کفور لگانا، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو زیادہ خوشبودار بنا دیا جائے۔ پھر جناب اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس مٹی کو جو ہے اس کا نصف جو ہے وہ دوزخ میں رکھا جائے اور نصف جو ہے جنت سے ڈبو کر وادی نعمان میں رکھا جائے، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، وہاں پہ جا کے رکھ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسب منشاء اس مٹی کو وہاں رکھا، تو اس کے بعد پھر وہ اسے وہاں سے نکال کر اس پر ابر کرم کی بارش برسائی گئی، جس سے مٹی کا لیس دار گارا بن گیا، جس سے آدم علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو پھر اس میں بہت سارے اسرار و رموز ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ہم چاہیں گے کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کی اسرار و رموز کے حوالے سے عرض کیا جائے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی پتلے کو تیار کیا گیا تو ایک روز ابلیس کا گزر وہاں سے ہوا، تو وہ کہنے لگا یہ کس وجہ سے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھ سے ان کے جسم پر۔ تو جب اسرائیل نے جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو اس نے اپنا پر جو ہے مارا، وہاں پہ کھوکھلا معلوم ہوا، تو اس کے اندر وہ گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا اور اپنی جماعت سے کہنے لگا آدم جو ہے وہ تو کھوکھلا پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کسی بت پر ثابت قدم نہ رہ سکے گا۔ یعنی یہ ابلیس نے بھی ثابت کر دیا کہ انسان جو ہے بتوں کی پوجا نہیں کرے گا یا شرک نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اسے مجھ سے افضل بنایا گیا ہے، میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اس نے سوچ لیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، تو اس نے اپنی تھوک جمع کر کے جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر تھوکا، تو وہ ناف کے مقام کے اوپر جو ہے وہ گر گئی۔ تو پھر جناب آدم علیہ السلام کے پتلے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم کیا کہ یہاں سے مٹی خرید لے، کھرچ لے مٹی، تو مٹی کو کھرچ کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے جو ہے وہ کتے کی پیدائش کی۔ یہاں پہ تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا، تو کتے میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی سے منوس اس لیے ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ مٹی کو جبریل امین نے چھوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا، دیگر شرارتیں کرنا، انسانوں کو تنگ کرنا، یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ یعنی کہ ایسے ایکسپلین کر لیں کہ کتا انسان کا وفادار کیوں ہے، اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی مٹی لگی ہے، اور یہ انسان کا مخالف کیوں ہے، انسان کو کاٹتا کیوں ہے، اس لیے کہ اس میں شیطان کا تھوک ہے، کیونکہ جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس میں جو ہے وہ بیداری کیوں ہے کہ اس کو جبریل امین نے چھوا ہے، تو جبریل امین جو ہے وہ نیند سے مبرہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم عرض کرتے چلیں، جب آدم علیہ السلام کے بت میں روح ڈالنا چاہی مالک کائنات نے، تو اس روح کو حکم کیا گیا، تو روح جو ہے جب اندر گئی، اندھیرا دیکھا تو واپس آ گئی، پھر حکم کیا، پھر واپس آ گئی، پھر تیسری بار اندر گئی۔ تو یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، تو جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو پھر جو ہے روح اندر گئی، تو اس کو پھر اندھیرا نہیں بلکہ اس کو روشنی نظر آئی، تو وہاں یہ داخل ہو گئی، پھر اس کو پیشانی کے ذریعے، سر اور کانوں کے ذریعے زبان تک پہنچی، تو پھر وہ جسم میں پھیلنے لگی، پھر یہ قدموں تک پہنچ گئی۔ اور اس میں یہاں پہ ایک اسرار و رموز یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ روح کو سر کی جانب سے داخل کیا گیا ہے اور پاؤں کی طرف سے نکالا گیا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ انسان کے روح میں جسم میں روح ڈالی جائے تو پھر یہ یعنی کہ زبان سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے، اور پاؤں کی طرف سے اس لیے نکالی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے، پاؤں سے جان اس لیے نکلتی ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، آہستہ 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 جو ہے وہ مالک کائنات اس کو جو ہے وہ مہلت دیتا گیا تاکہ یہ وہ اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور سر سے اس لیے داخل کی گئی تاکہ وہ آنکھ کھلتے ہی اللہ کے نظارے دیکھے، اس کی قدرت دیکھے۔ تو یہ اس میں حکمت ہے، یہ اسرار و رموز ہے اس میں۔
اور پھر مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پھر ناخنوں کا لباس، جو ناخن ہے ہمارے، اس کا لباس پہنایا۔ تو یہاں بھی ایک اسرار و رموز جو ہے وہ ناخنوں کے متعلق ذہن میں آگے وہ آپ کو عرض کیے دیتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ناخن جو ہیں یہ ہمارا جنتی لباس ہیں۔ تو یہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اپنے مالک نے وہ سارا لباس اتار لیا، یہاں ناخن جو ہیں یہ باقی رہ گئے۔ تو یہ کیوں رہ گئے؟ تو اس میں ایک توجیہ آتی ہے ذہن میں کہ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے میرا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نے جب سوال کیا مالک سے کہ اللہ فرشتے میرا طواف کرتے کیوں؟ تو مالک کائنات نے فرمایا آدم یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کو بھی بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے اوپر جو ہے وہ پھر نور جو ہے وہ روشن ہوا، تو جناب آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے اس کو چوم لیا۔ تو جب فرط محبت سے چوم لیا تو صوفیہ فرماتے ہیں ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہے اس لیے انسان کے ساتھ رہے کہ اس کو فرط محبت سے بوسہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو اس میں پھر آدم علیہ السلام کے جسم کے 9 دروازے مالک کائنات نے رکھے ہیں، جن میں سے دو دروازے جو ہیں اس کے کان ہیں، 2 اس کی آنکھیں ہیں، 2 اس کے ناک ہیں، ناک کے نتنے ہیں، کانوں سے سننا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور ناک کے نتنے سے اس نے جو ہے وہ سانس لینا ہے۔ ایک منہ کا دروازہ ہے، حلق کا دروازہ ہے جس سے اس نے ذائقہ محسوس کرنا ہے، اور 2 جو ہے وہ بول و براز کے لیے رکھے ہیں جس کے طعام کا فضلہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام بھی سکھائے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ آپ کو عرض کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ لغت سکھائی تھی۔ وہ کیسے سکھائی تھیں اور اس سے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کے جو ہے وہ تفسیر میں۔ تو مزید ہماری ویڈیوز اور اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ مزید اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور کر دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔